السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 127 تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم 128 کریں گے پورے تجوید و قواعد کے ساتھ۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کے دل میں بھی خواہش ہے کہ آپ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں، میری ویڈیو کو دیکھے، خود بھی سیکھے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کیا کرے، تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے جو لوگ بھی کچھ بھی سیکھے ان سب کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تو ایک آیت کو میں نے تلاوت کی ہے، یہ تقریباً 2 لائن کا ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے اوپر آ جائیں، اور جب بھی کلاس کریں نا، جب بھی سیکھیں ویڈیو اوپن کر کے، تو ایک کاپی اور ایک پینسل لے کر ضرور بیٹھیں۔ جو بھی ضروری بات ہو نا، جو ایسا آپ کو لگے کہ یہ نوٹ کرنے والی ہے، تو آپ اس چیز کو نا نوٹ کر لیا کریں، تاکہ جب آپ فری وقت میں بیٹھے ہو نا تو اس کو خوب مشق کریں۔ تو سب سے پہلے اوپر آ جائیں گے، یہ لفظ ہے ربنا۔ کیا ہے؟ ربنا۔ تو سب سے پہلا حرف را۔ را کے بارے میں بتایا تھا کہ را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو را کو موٹا رکھنا ہے۔ تو اب دھیان میں بٹھا لیا کہ را کو موٹا رکھنا ہے، موٹا ادا کرنا ہے، کیونکہ را کے اوپر کیا آ گیا؟ زبر آ گیا۔ اب آگے آنے والا حرف با ہے، اور با کے اوپر کیا ہے؟ شد ہے۔ شد کہتے ہیں تشدید کو، ٹھیک ہے؟ تشدید اور شد دونوں ایک ہی چیز ہے۔ تشدید کہتے ہیں اردو میں اور شد کہا جاتا ہے عربی میں، تو آپ لوگ کنفیوز نہ ہوا کرے۔ تو آگے والا حرف کیا ہے؟ با ہے، با کے اوپر شد ہے، اور شد والے حرف کو کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ 2 مرتبہ، پیچھے والے حرف سے ملا کر، اور ایک بار شد والے حرف کو خود پڑھیں گے اس کی حرکت کے ساتھ۔ تو یہاں پر جب را کو با سے ملائیں گے تو آواز موٹا موٹا سا رہے گا، کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ رب، کیا پڑھیں گے؟ رب، رب نہیں پڑھنا، رب باریک ہو جائے گا، رب رب رب، ٹھیک ہے؟ با زبر با، پھر با کو پڑھ رہے، اور نون الف زبر نا، سمجھ آ رہی؟ ربنا، نا میں ہم کیوں کھینچ رہے؟ کیونکہ نون کے ساتھ الف خالی لگ کر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، اور یہاں پر ہمیں ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر ہم کھینچیں گے ایک الف کی مقدار، زیادہ نہیں کھینچنا، زیادہ کھینچا تو مد ہو جائے گا، تو زیادہ نہیں کھینچنا، صرف اور صرف ایک الف کی جو مقدار ہے نا اتنا ہی کھینچیں گے۔ ربنا، ربنا، سمجھ آ گیا؟ را کو موٹا اور نا میں ہم کھینچ رہے۔ آگے وجعلنا، واو جیم زبر وج، اور جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، بتایا تھا۔ قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف ایسے ہیں جب ان پر جزم آئے تو ہم کرتے ہیں قلقلہ۔ قلقلہ کہتے ہیں آواز کے ٹکرانے کو یا لوٹانے کو۔ بیسیکلی جب ہم قلقلہ کریں گے تو ہم یوں محسوس کریں گے کہ ہم اس حرف کو ڈبل ڈبل ادا کر رہے ہیں، جیسے کہ وج 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 وج، یہ ہو رہا ہے قلقلہ۔ اگر کوئی پڑھتا ہے وج، کیا پڑھتا ہے؟ وج، تو اس کا قلقلہ ادا نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟
جبکہ یہاں پر قلقلہ ہونا چاہیے کیونکہ حرف جیم ہے، تو ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے۔ وج 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 وج۔ اب دیکھیے بعض اوقات لوگ قلقلہ تو کرتے ہیں لیکن ان کا جو ساؤنڈ ہے نا وہ غلط وے میں جاتا ہے، غلط ڈائریکشن کی طرف جاتا ہے۔ جیسے کہ بعض لوگ کرتے ہیں وَجِعَلْنَا، کیا پڑھتے ہیں؟ وَجِعَلْنَا وَجِعَلْنَا، تو یہ جو ہے نا وَجِعَلْنَا، جو ساؤنڈ نا جو نیچے کی طرف جا رہی ہے نا وہ ساؤنڈ غلط ہے قلقلہ کا۔ ہماری آواز اپ کی طرف جائے گی، اوپر کی طرف جائے گی، جیسے کہ وج وج، منہ اوپن ہوگا نا تو آواز اوپر کی طرف جائے گی، ہمیں نیچے نہیں لانا، وجے ایسے نہیں بولنا، وجعلنا وجعلنا ایسا نہیں بولنا۔ اگر آپ ایسا کہیں گے تو گویا یہ معلوم ہوگا کہ جیم کے نیچے زیر آ گیا ہے، تو سمجھ آگئی کہ قلقلہ کی جو صحیح آواز ہے نا وہ کیا ہوگی۔ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْ وَجَ 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 وَجَ، سمجھ آ رہی؟ اس کے بعد عَلْنَا عَلْنَا، عین نہیں نکلتا، خوب مشق کریں، عَلْنَا عَلْنَا۔ چلے میرے ساتھ ساتھ نا جب میں آپ کو پڑھاؤں نا تو میرے ساتھ ساتھ آپ بھی مشق کریں، عَلْنَا وَجَعَلْنَا عَلْنَا۔ اب دونوں کو جب ہم ملا کر پڑھیں گے، رَبَّنَا وَجَعَلْنَا رَبَّنَا وَجَعَلْنَا، سمجھ آ رہی؟ دونوں ادا ہو گیا صحیح طریقے سے۔ آگے مسلمینی، میم سین پیش، مس، آواز سٹی کی مانند۔ اگر کوئی پڑھ دے کیا پڑھ دے؟ مس، تو اس کا سین نہیں ادا ہوا بلکہ سا ادا ہوا، حرف سا، تو سا ادا نہیں کرنا، سین ادا کرنا۔ دیکھیے سا 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 اور سین سین سین، سیٹی کی آ رہی نا ظاہر، بظاہر آواز ہے، مس 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 مس، لیمینی لیمینی لیمینی، لام زیر لی، مسلیمینی۔ اب یہاں دیکھیں میم یا زبر مئی، یہاں پر یا کے اوپر سکون ہے، یا ساکن ہے، یعنی کہ یا کے اوپر جزم ہے، اور جزم والی یا سے پہلے زبر ہے۔ جزم والی یا سے پہلے زبر ہو تو یا لین، اور جزم والی واو سے پہلے زبر ہو تو واو لین، اور یہ دونوں لین حرف ایسے ہیں جن کو ہم جلدی ادا کرتے ہیں نرمی کے ساتھ، اسے بالکل بھی لمبا نہیں کرنا۔ یعنی کہ اگر کوئی پڑھ دے مسلمینی، بعض اوقات لوگوں کا یہ ساؤنڈ نکلتا ہے مسلمینی، تو غلط ہو جائے گا، مسلمینی یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ مسلمینی مینی مینی مینی، ایسا۔ آگے لَکَ، لام زبر لا، کاف زبر کا، بالکل سمپل، بالکل آسان۔ یہاں تک دیکھیں رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، سمجھ آ رہی؟ آگے وَمِن، واو زبر وا، میم نون زیر من، یہاں پر دیکھیں نون ساکین ہے نا نون ساکین، اور نون ساکین کے بعد کون سا حرف ہے؟ حرف ذال ہے، جو کہ بہت نرمی سے اور بغیر سیٹی دار ادا ہوتا ہے، ذال ذال ذال، ایسا۔ تو جب ہم میم کو نون سے ملائیں گے ہم کریں گے اخفا، کیونکہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس میں کرنا پڑتا ہے اخفا۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں نون کی آواز کا چھپانا، وہ کہلاتی ہے اخفا کرنا۔ تو یہاں پر جو حرف ذال ہے اور یہ نون ساکن کے بعد آ رہا ہے تو یہاں پر ہم کریں گے اخفا۔ وَمِن، وَمِن، دیکھیے اخفا جب آپ کریں گے نا تو آپ اس بات کو محسوس کریں کہ آپ کی زبان کہیں ٹچ نہیں ہوگی، تب صحیح طریقے سے اخفا والا جو ساؤنڈ ہے وہ نکلتا ہے۔ تو یہاں پر ہم کریں گے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، ذال را پیش ذر، کیا پڑھیں گے؟ ذر۔ اگر کوئی پڑھ دے ذر
کیا پڑھ دے؟ زر. تو بالکل ساؤنڈ چینج، حرف چینج اور معنی بھی چینج. تو زال ہے، زا نہیں بولنا، زال نہیں بولنا. بعض لوگ جیم والا ساؤنڈ نکالتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے. زال، زال کا مخرج کیا ہے؟ جو زبان کی نوک ہے نا، وہ ثنایا علیہ کی جو کنارہ ہے وہاں پر ٹچ کریں گے اور نکالیں گے. زال 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 ایسا. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، را باریک رہے گی کیونکہ را کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. اور را کو ہم جب یا سے ملائیں گے تو بتایا تھا کہ را کے اوپر، یا کے اوپر جب تشدید آتی ہے، غور سے سنیں، یا کے اوپر جب تشدید آئے نا تو آواز ذری سخت قسم کی نکلے گی. جیسے کہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، ریتینا ریتینا ایسا. ٹھیک ہے؟ تو یا میں جب بھی شد آئے تو آواز بڑی سخت نکالنا ہے. اس کے بعد تازر تی، نون الف مد زبر نا. اب دیکھیں یہاں پر ایک اور چیز میں بتا دوں کہ بعض لوگوں کو نا مد والا جو حرف ہوتا ہے، جس حرف کے اوپر یا جس لفظ کے اوپر مد آ جاتا ہے، اس کا ہجے کرنا نہیں آتا ہے، مشکل ہوتا ہے. تو میں یہاں پر ہجے کر رہی ہوں، غور سے سنیں. زال را پیش زر، را یا زیر ری، زر ری، یا زبر یا، ذریہ، تا زیر تی، ذریتی، نون الف مد زبر نا. کیا بولا؟ نون الف مد زبر نا. ٹھیک ہے؟ یا آپ ایسا بھی بول سکتے ہیں، نون الف زبر نا اوپر مد نا، ایسا بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ دونوں طریقہ صحیح ہے، لیکن پہلا والا اگر آپ بولتے ہیں تو اس میں آسانی ہے. نون الف مد زبر، نون الف مد زبر. ٹھیک ہے؟ اگر کھڑا زبر ہو تو نون کھڑا زبر، نون مد کھڑا زبر ایسا بولیں گے. ٹھیک ہے؟ اگر پیش ہو تو کیا بولیں گے؟ نون مد پیش ایسا بولیں گے. ٹھیک ہے؟ تو سمجھ آ گیا. یہاں پر ہم پڑھتے ہیں مد کرتے ہوئے. اچھا، یہاں پر سمجھ آ گیا کہ یا ہے اور یا کے اوپر اگر شد ہے تو آواز میں ذری سختی برتنا ہے. آگے نون الف مد زبرنا. اب یہاں پر دیکھیے یہ جو لفظ ہے نا، یہ ذریتنا، یہ ایک الگ لفظ ہے. ادھر امتم، یہ ایک الگ لفظ ہے. حرف مد اس میں آ رہا ہے اور حمزہ جو ہے امتن میں ہے، تو یہ ہو گیا مد منفصل. بتایا تھا کہ جب ایک حرف کے اندر حرف مد ہو اور ایک لفظ کے اندر حرف مد ہو اور دوسرے لفظ کے اندر حمزہ آ رہا ہو تو وہ مد منفصل کا قاعدہ بنتا ہے. لیکن اگر حرف مد اور حمزہ دونوں ایک ہی لفظ میں ہو تو وہ مد متصل ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے حرف مد ایک الگ لفظ میں ہے اور حمزہ ایک الگ لفظ میں، تو یہ مد منفصل ہوا. یہاں تک دیکھیے. ٹھیک ہے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا. آگے امتا مسلمتا لک. اب یہاں پر دیکھیں حمزہ کو میم سے ملا رہے، حمزہ میم پیش، میم زبرما امہ. اب چونکہ یہاں پر میم کے اوپر شد ہے لہٰذا ہم میم مشدد کا غنہ کریں گے. ٹھیک ہے؟ غنہ کرنا ہے، کس چیز کا غنہ ہو رہا ہے؟ میم مشدد کا غنہ، کیونکہ اس میم مشدد سے پہلے کوئی تنوین کوئی نون ساکن نہیں ہے. تو یہاں پر سمپل ہمیں بولنا ہے میم مشدد کا غنہ ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو یہاں ہم نے غنہ کیا تم، پھر تا میم دو زبر تم، یہاں پھر میم کے اوپر شد آ گیا. ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پر میم کے اوپر جو شد ہے وہ تنوین کے بعد آ رہی ہے. غور و دھیان سے سنیں. پہلا جو میم کے اوپر شد تھا اس سے پہلے کوئی تنوین نہیں، کوئی نون ساکن نہیں، لیکن یہ جو میم کے اوپر شد ہے اس سے پہلے کیا ہے؟ تنوین ہے.
غنہ یہاں بھی کرنا، غنہ یہاں بھی کرنا، لیکن یہاں پر ہم قاعدہ بولیں گے میم مشدد کا غنہ، اور یہاں پر ہم قاعدہ بولیں گے ادغام ناقص کا غنہ۔ سمجھ آ رہی بات؟ ٹھیک ہے، تو ادغام ناقص کب ہوتا ہے؟ یہاں پر ایک سوال ہے۔ تو ادغام کی دو قسمیں ہیں جو ہم لوگوں نے قاعدے میں پڑھا ہے، ادغام تام اور ادغام را، ادغام تام اور ادغام ناقص۔ تو ادغام ناقص جو ہے 4 حرف میں ہوتا ہے، یا واو میم نون، جب یہ 4 حرف تنوین یا نون ساکن کے بعد آئے، تو یہاں پر تنوین کے بعد میم آ رہا تو یہاں پر ادغام ناقص ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ادغام تام 2 حرف میں ہوتا ہے، لام اور را میں، جب یہ تنوین یا نون ساکن کے بعد آئے۔ تو بہرحال یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ادغام ناقص کا غنہ، اور یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ میم مشدد کا غنہ۔ حالانکہ غنہ ہم دونوں جگہ کر رہے، لیکن قاعدہ ہمیں ذرا الگ بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے مسلمۃ لک، تو یہاں تک دیکھیں، امۃ مسلمۃ لک، اب یہاں دیکھیں مس سیٹی کی آواز ظاہر ہو رہی، لیمۃ لک۔ اب یہاں دیکھیں تا کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے نا، 2 زبر کی تنوین، اور اس کے بعد آنے والا حرف کیا ہے؟ لام ہے۔ ابھی بتایا نا کہ 2 حرف میں ادغام تام ہوتا ہے جب یہ 2 حرف تنوین یا نون ساکن کے بعد آئے۔ وہ 2 حرف کیا کیا ہے؟ لام اور را۔ اور یہ ادغام بغیر غنے کے ہوتا ہے، یعنی کہ یہاں پر اظہار ٹائپ ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، رکنا نہیں ہے، دیر نہیں کرنا، بالکل جلد نکل جائیں گے۔ جیسے کہ یہاں سے دیکھیں، ٹھیک ہے، غور کریں گے، ٹھیک ہے، میم میم پر اور یہاں پر لام کے اوپر ضرور غور و دھیان سے سنیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، سمجھ آ رہی؟ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، کہاں کہاں دیر کر رہے ہیں ہم؟ میم میں اور اس میم میں، لیکن لام میں ہم جیسے پہنچے ہم اپنی آواز کو فوراً ٹرانسفر آگے پہنچا دیا ہم نے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا، بغیر غنے کے ادغام ہوگا۔ تو سمجھ آ رہی؟ تو یہاں پر بالکل دیر نہیں لگانا۔ اب یہاں تک پورا دیکھیں۔ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، مُسْلِمَةً لَكَ، مُسْلِمَةً لَكَ۔ اگر کوئی پڑھے مُسْلِمَةً لَكَ تو انہوں نے غلط کر دیا، کیونکہ لام میں رکاوٹ نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ آگے وَأَرِنَا، واو زبر وا، حمزہ زبر آ، وَأَ، را زیر ری، وَأَری، نون الف زبر نا، وَأَرِنَا، یہاں پر را کو باریک رکھنی ہے، را کا نیچے زیر ہے، وَأَرِنَا، وَأَرِنَا مَنَا، وَأَرِنَا مَنَا، میم زبر ما، نون الف زبر نا۔ تو اب دیکھیے یہاں پر جو ارینا ہم نے پڑھا نا، نا میں بھی الف مدہ کیا اور یہاں پر بھی نا میں الف مدہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آواز میں کنٹرول رکھنی ہے۔ وَأَرِنَا مَنَا، وَأَرِنَا مَنَا سِكَنَا، سین زیر سی، کاف زبر کا، نون الف زبر نا، سِكَنَا۔ اب دیکھیے بعض اوقات نا یہاں پر لوگ پڑھتے ہیں سِكَنَا، کیا پڑھ دیتے ہیں؟ سِكَنَا، گویا کہ کاف کے اوپر زبر نہیں ہے، جزم آ گیا، تو کاف کا جو زبر ہے نا اسے صاف اور واضح طور پر پڑھنا ہے، سِكَنَا، سِكَنَا، ایسا۔ آگے وَتُبْ عَلَيْنَا، وَتُبْ، با میں پھر قلقلہ، با کے اوپر جزم ہے نا، اور با حروف قلقلہ میں سے ہے، کون سے 5 حرف ہے؟ قاف، طا، با، جیم، دال، تو با بھی ہے حروف قلقلہ میں سے، لہٰذا یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے، جیسے کہ وَتُبْ عَلَيْنَا، وَتُبْ،
तुब तुब तुब, अलैना अलैना, आइन ज़बर आ, लाम या ज़बर लई, अलई, नून अलिफ ज़बर ना, अलैना। अब यहाँ पर देखिए, ये जो लाम से हम या को मिला रहे हैं ना, या सुकून है, या के ऊपर सुकून है ना, और उससे पहले ज़बर है, तो क्या हो गया, या लीन हो गया, नरमी के साथ जल्द अदा करेंगे, और ना में अलिफ मद्दा करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये है ना जीम, यहाँ पर रुकना जायज़ है, रुक सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं, जब रुकते हैं ना तो अलिफ मद्दा नहीं करते। याद रहे, जब भी आप अलिफ मद्दा पर रुकेंगे, स्टॉप करेंगे या वक्फ करेंगे, तो पूरा अलिफ मद्दा पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ तक देखें, व अरिना मनासिकना व तुब अलैना, व अरिना मनासिकना व तुब अलैना। आगे इन्नका, इन्नका, नून के ऊपर शद आ गया, लिहाजा नून मुशद्दद का गुन्ना करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर मीम में किया था। तो यहाँ पर नून मुशद्दद का गुन्ना, देखिए इस नून से पहले कोई तनवीन, कोई नून साकिन नहीं है, तो सिर्फ सिंपल बोलना है, नून मुशद्दद का गुन्ना होगा। आगे काफ ज़बर का जल्द अदा करेंगे, इन्नका नका नका। आगे अंतत तव्वाबुर रहीम, अंतत, नून साकिन, उसके बाद हर्फ ता है, लिहाजा यहाँ पर इख्फा का कायदा होगा, नाक में नून की आवाज़ को छुपाएंगे। अंतत अंतत तव्वाबुर रहीम, अंतत तव्वाबुर रहीम, तव्वाबुर, वाव के ऊपर शद है, यहाँ पर भी थोड़ा सख्त आवाज होगा, लेकिन या से कम होगा, या के ऊपर शद आ जाने से ज्यादा सख्ती होती है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अंतत तव्वा, वा में फिर अलिफ मद्दा करे, तव्वा बुर, रा को मोटा रखेंगे क्योंकि रा के ऊपर खुद भी ज़बर है और रा के पहले भी पेश है। बुर्रहीम, हा या ज़िरही, या साकिन उससे पहले जे, हा को बहुत ही अच्छे से निकालना है। हा को जब अदा करते हैं तो हलक से एक हवा की सी आती है, हा हा हा, ऐसा। अंतत तव्वाबुर रहीम, मीम के ऊपर वक्फ करेंगे तो पेश हट जाएगा, सुकून लाएंगे। तो ऊपर से एक बार पढ़ती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन दुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। तो आयत नंबर 128 कंप्लीट होता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे करते करते हम पूरे कुरान को मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो रमज़ानुल मुबारक का महीना है, बहुत अच्छा ये है कि आप रमज़ानुल मुबारक के महीने में अपने कुरान को दुरुस्त कर सकेंगे, तजवीद के साथ सीख सकते हैं। तो कोशिश में लगे रहें और मेहनत करें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपकी इस मेहनत को कबूल फरमा ले और आपको अच्छे से अच्छा कुरान पाक पढ़ना सिखा दे जैसे अल्लाह को पसंद है। और रमज़ानुल मुबारक का महीना में कोई भी फजूल काम ना करें, ठीक है। बाज़ औक़ात होता है ना कि ख़ासकर मैं अपने भाइयों से मुखातब हूँ कि रोज़ा रख कर ना आप दिन भर मोबाइलों पर लगे हुए हैं या फिर दोस्तों के साथ बाहर फिर रहे हैं, बैठकर गपशप हो रहा है या फिर मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं। बाज़ औक़ात होता है, बाज़ हमारे भाई तो ऐसे हैं जो सोकर ही रोज़ा काट देते हैं। जब सहरी के बाद वो सोते हैं तो बिल्कुल ज़ोहर में उठते हैं, ज़ोहर में फिर नमाज़ पढ़ के फिर सो जाते हैं या फिर मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं या बस इसी चैटिंग वैटिंग ये सारी चीज़ें।
تو یہ ساری چیزیں نہ کریں. روزے میں اپنے وقت کو اچھے کام میں لگائیں، ہے نا. روزہ صرف یہ تھوڑی ہے نا، روزہ ہم رکھ کر اللہ پر احسان تو نہیں کرتے، ہم اپنے اوپر ہم اپنے لیے کر رہے ہیں نا. تو روزہ کا جو ہے نا، دیکھیے ابھی آخری عشرہ بس آنے والا ہے، تقریباً آدھے سے زیادہ روزہ گزر چکا ہے اور بس کچھ ہی چند روزے بچ چکے ہیں. تو ہمیں چاہیے نا خوب جی جان لگا کر اللہ کو بس ہم منوا لیں، اللہ کو بس ہم راضی کر لیں، ٹھیک ہے. اور بہنوں سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم جو روزہ افطار جو بناتے ہیں نا، ریڈی کرتے ہیں نا، تو افطار ذرا پہلے ریڈی کر لیں. اور افطار کے وقت یعنی کہ اذان سے کم از کم 20 منٹ پہلے آپ افطار، 20 نہیں تو 15 منٹ پہلے تو تیار کر کے پورا سیٹ کر کے آپ دسترخوان پر بیٹھ جائیں اور دعا کریں. یقین جانیں اذان سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے نا، وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندہ تو مانگ، میں قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، تیری دعا قبول کی جائے گی. پر ہم اتنے بد نصیب ہیں، ہم اتنے وہ ہے کہ بس کھانے پینے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور بس اس ٹائم پہ ہم پکوڑے فرائی کر رہے ہوتے ہیں اور پیازو فرائی کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں. تو بہنوں سے خاص کر گزارش ہے کہ اپنے افطار کو پہلے تیار کر لے اور دسترخوان پر بیٹھے، سبھوں کو لے کر بیٹھے. اور مرد حضرات، مرد جو ہے نا گھر کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو افطار جو ہے نا، جو جیسے فروٹس وغیرہ ہے، بعض اوقات نا لیٹ میں لا کر دیتے ہیں، تو لیٹ نہ کرے، پہلے لا کر دے دے تاکہ گھر کی جو عورتیں ہیں وہ پہلے تیار کر کے بیٹھ جائے اور دعا کرے. دسترخوان پر بیٹھ کر نا دعا کرے، وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. تو امید ہے کہ آج کا جو سبق ہے اور آج کا جو لیسن ہے وہ سمجھ آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ میری محنت کو قبول فرمائے. ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں تو آگے کی پڑھیں گے. مجھے خاص دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.